بھائیو، سوال یہ ہے کہ وہ کون سی علامتیں یا کون سی صفات ہیں جو پرانے زمانے کے خوارج میں تھیں اور نئے زمانے میں بھی پائی جاتی ہیں۔ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایک اثر کی روشنی میں اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سب سے پہلے تو ایک بات کہی، حضرت عبداللہ ابن عباس کا خوارج کے ساتھ بڑا معاملہ رہا ہے، ان کی ابتدا سے ان کی انتہا تک ان کی نصیحت بھی کی، ان کو سمجھایا بھی، ان کے خلاف لڑے بھی اور ان پر حجت قائم کی بھی۔ حضرت ابن عباس بہت قریب سے جانتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خوارج کی فکر کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ قرآن کی وہ آیتیں جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی، ان کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ قرآن کی جو آیتیں کافروں سے متعلق نازل ہوئی، ان آیتوں کو لیا اور آیتوں کو لا کر مسلمانوں پر اس کو چسپا کر دیا۔ جو حکم اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کفر کی وجہ سے لگایا تھا، جو آیتیں کافروں کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، ان آیتوں کو لے کر جو مسلمان تھے جن کے اندر غلطی تھی بھی لیکن کفر کے درجے کی غلطی نہیں تھی، یا پھر جن کے اندر سرے سے غلطی نہیں تھی، ایسے مسلمانوں پہ لا کر ان آیتوں کو فٹ کیا، بٹھایا، اور اس کے نتیجے میں کیا کیا؟ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو کافر قرار دیا، تکفیر کی، ان کو کافر قرار دیا، اور ایک مرتبہ ان کو کافر قرار دینے کے بعد پھر یہ نتیجہ بھی اخذ کیا کہ جب یہ کافر ہو گئے، یہ مرتد ہو گئے، تو ان کو کے خلاف لڑنا یا ان کو قتل کرنا عین دین و ایمان کی خدمت ہے۔ پہلے مسلمانوں کو کافر قرار دیا، پھر ان کے خلاف اپنی تلواروں کو نیام سے باہر نکالا، بے نیام کیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کا خوب خون بہایا۔ بھائیو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس اثر کی روشنی میں خوارج کی جو پہچان ہے، وہ بنیادی پہچان یہ ہے کہ اسلامی شریعت نے بندوں کے جو اعمال ہیں، ان اعمال کا درجہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہوا ہے۔ ان اعمال میں سے بعض اعمال جائز ہوتے ہیں، بعض اعمال گناہ ہیں، لیکن وہ گناہ ایسا گناہ ہے جس پر توبہ کر کے آدمی اصلاح بھی کر سکتا ہے، یا بغیر توبہ کے مر جائے وہ جہنم میں جائے گا لیکن ہمیشہ کی جہنم میں نہیں رہے گا، وہ گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ کا مرتکب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، وہ گنہگار ہے لیکن پھر بھی مسلمان رہے گا۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو کفر و شرک کے درجے کے ہیں کہ ان کا ارتکاب کرنے والے آدمی کا وہ کام، اسے ہم کفر کہیں گے، اسے شرک کہیں گے، لیکن صاحب معاملہ کو کافر قرار دینے کے لیے اسلامی شریعت کی نظر میں مزید کچھ شرطوں کا پورا ہونا ضروری ہے۔ احکام کی ایک ترتیب اسلام نے بیان کی، کچھ کام ہیں جو جائز ہیں، کچھ کام ہیں جو گناہ ہیں لیکن وہ کفر نہیں ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں جو کفر ہیں یا شرک کے درجے کے ہیں، لیکن صاحب معاملہ جس نے وہ کفر کا کام کیا ہے، ایک جھٹکے میں اسے اسلام کے دائرے سے باہر نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ لوازمات ہیں جن کا پورا کیا جانا ضروری ہے۔ لیکن خوارج ان ساری تفصیلات کو نہیں مانتے، ان کی نظر میں بات اتنی سی ہے کہ وہ آدمی کفر تو کفر ہے، گناہ کبیرہ کا بھی کام کرے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ کا کام کرے تو بھی وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ یہ پرانے زمانے کے خوارج کا مسئلہ تھا۔ اب آئیے اس اصول کی روشنی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور رکھ کر پھر آپ کے سامنے مسئلے کی وضاحت کرتا ہوں کہ پرانے اور آج کے زمانے کے خوارج میں مطابقت کہاں ہے۔ بھائیو، حضرت معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان اختلاف ہوا۔ اختلاف کس بات پر ہوا؟ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ فوراً لینا چاہیے کہ ابھی دیر ہو سکتی ہے۔ اختلاف ہوا، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سمجھوتا نہیں ہو سکا، جنگ تک نوبت پہنچی۔ بالآخر میدان صفین میں آمنا سامنا ہونے کے بعد جنگ کا اختتام یوں ہوا کہ لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم قرآن کو فیصلہ کرنے والا مان لیں گے۔ جنگ کا خاتمہ ہوا تو اس کے بعد حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا گیا، حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا گیا۔ حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے۔ حضرت ابو موسیٰ ایک طرف سے، حضرت عمرو بن عاص دوسری طرف سے، نمایاں شخصیتیں، اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ، باقاعدہ دونوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ ہم دونوں کے درمیان جو اختلاف ہے اس میں فیصلہ کرنے کے اختیار ہم آپ کو دیتے ہیں۔ یہ حل تھا۔ اسلامی شریعت کی نظر میں اپنے مسلمانوں کے درمیان ایسا کوئی اختلاف ہوتا ہے
تو ایسے کسی اختلاف کے موقع پر دو لوگوں کو حکم بنا لینا اسلامی شریعت کی نظر میں جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواز کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ لیکن ہوا کیا تھا؟ یہ جو خوارج کا گروہ تھا، جو ابھی تک فرقے کی شکل میں ظاہر نہیں ہوئے تھے لیکن ذہنیت ان کی پنپ چکی تھی، بن چکی تھی، ان کو اچانک یہ ایک آیت نے گمراہ کر دیا، یا یوں سمجھیے کہ ایک آیت کو سمجھ نہیں سکے تو آیت کو دلیل بنا کر وہ گمراہ ہوئے، حالانکہ آیت کا وہ مقصود نہیں تھا۔ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ ان الحکم الا للہ۔ بھئی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حکم یا حکومت یا فیصلہ کرنے کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ ایک آیت پڑھ لی، اور بھائیو بڑی نزاکت کے ساتھ سمجھو اس مسئلے کو، آیت پڑھی کہ ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور پھر اس کے بعد کہا یہاں علی نے ابو موسیٰ کو حاکم مان لیا، وہاں معاویہ نے عمرو بن عاص کو حکم مان لیا، اس طرح دونوں کے دونوں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے بجائے غیر اللہ کی حاکمیت پر راضی ہو گئے، اس لیے کہا یہ دونوں کے دونوں کافر ہو گئے، نعوذ باللہ، یہ دونوں کے دونوں کافر ہو گئے، اس لیے کہ دونوں غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر رہے ہیں، اور غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے والے کافر ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا نہ صرف یہ، ان دونوں کے اس فیصلے سے جس نے بھی موافقت کی، جو بھی ان کے فیصلے سے راضی ہوا وہ کافر ہو گیا، یہ انہوں نے طے کر لیا، سنا دیا۔ بھائیو یہ ان کی گمراہی تھی۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ غیر اللہ کو حاکم بنانا، یا اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر کسی اور قانون کو اپنانا، یا اسلامی نظام حکومت کو چھوڑ کر کسی اور نظام کو اپنانا، اسلامی شریعت کی نظر میں اس کے درجات ہیں، اسلامی شریعت کی نظر میں اس کے درجات ہیں۔ خوارج نے ان درجات کو نہیں پہچانا، وہ عبادت والے ضرور تھے لیکن علم والے نہیں تھے، وہ انتہا درجے کے زاہد اور عابد ضرور تھے لیکن اہل علم سے ان کا رشتہ نہیں تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے پاس حاکمیت اللہ کی اور غیر اللہ کی حاکمیت کے جو تفصیلی احکام ہیں وہ احکام ان کے پاس نہیں تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک فیصلہ سنا دیا کہ ابو معاویہ بھی کافر، نعوذ باللہ، علی بھی کافر، نعوذ باللہ، اور ان دونوں کے حکم سے، فیصلے سے جو راضی ہوئے وہ بھی کافر ہو گئے، نعوذ باللہ۔ بھائیو یہ وہ گمراہی تھی جو ماضی میں خوارج کے اندر پائی جاتی تھی، اور نئے زمانے کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو غیر اللہ کے، غیر اسلامی نظام حکومت کے تعلق سے اسلامی شریعت میں دی گئی درجہ بندی کے قائل نہیں ہیں، مطلقاً یہ حکم لگا دیتے ہیں کہ غیر اسلامی نظام طاغوت ہے، اور جو آدمی اس طاغوت سے راضی ہوا یا اس طاغوت کے تحت رہتا ہے وہ آدمی مسلمان نہیں ہوتا، اس کو ہجرت کرنا ضروری ہے، اسے یہ ملک چھوڑنا ضروری ہے۔ یہ وہ افکار ہیں جو نئے زمانے میں پیدا ہوئے۔ اتنا ہی نہیں، اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی نکالا گیا کہ وہ مسلمان، وہ مسلم حکمران، جو مسلم حکمران تو ہیں لیکن اسلامی شریعت کو اپنی حکومت میں نافذ نہیں کرتے ہیں، کہا وہ سارے کے سارے حکمران کافر ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی حکم دیا جیسے پرانے خوارج نے علی و معاویہ اور دیگر مسلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کے خلاف باقاعدہ جنگ کی، ویسے ہی نئے زمانے میں مسلم حکمران اگر اسلامی نظام حکومت کو اپنی حکومت میں نافذ نہیں کرتا ہے، اس کے خلاف بغاوت کرنا، اس کے خلاف باقاعدہ ہتھیار اٹھانا، اس کے خلاف باقاعدہ مہم چلانا، اسے ان لوگوں نے عین دین کا تقاضا سمجھا ہوا ہے۔ پرانے زمانے کے خوارج نے جس سوچ کو سامنے رکھ کر ان الحکم الا للہ کا جو معنی ہے اس معنی کو صحیح ڈھنگ سے نہ سمجھ کر جس طریقے سے حضرت معاویہ و علی اور ان کے ساتھ کے لوگوں کو کافر قرار دیا تھا، نئے زمانے کے اندر بھی اس فکر نے اپنے جو ہے کچھ لوگوں کو تلاش کیا۔ آج آپ کو کتنے ملیں گے جو مسلمان کسی غیر مسلم حکومت میں رہتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ تم طاغوتی حکومت کے ساتھ نہیں ہو سکتے، اور جو مسلم حکمران کسی اپنے ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ نہیں کرتے ان کے خلاف یہ معاملہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کافر ہیں، ان کے خلاف خروج واجب ہے، ان کے خلاف بغاوت کرنا ضروری ہے، ان کو ہٹانا ضروری ہے، ان کو مٹانا ضروری ہے۔ میرے بھائیو مسئلے کی حقیقت کیا ہے؟ گمراہی کہاں ہے؟ خلل کہاں ہے؟ فرق کہاں نظر آتا ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ علی یہ لوگ جو گمراہ ہیں وہ تو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، وہ تو قرآن کی آیت پڑھ کر اپنی بات کی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔
حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہا بات تو سچی ہے لیکن ان کی سمجھ غلط ہے، ان کی مراد باطل ہے، وہ جو مسئلہ سمجھ رہے ہیں ان کی سمجھ میں غلطی ہے۔ بھائیو اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا لیکن مختصراً واضح کر دوں، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ غیر اسلامی نظام حکومت یا اسلامی حکم نظام کو نافذ نہ کرنے والے جو حکمران ہیں، اور یہ بات یاد رہے یہ مسئلہ صرف حکمرانوں کا نہیں، ہر مسلمان کا اپنی زندگی کے اندر بھی ہے۔ خوارج کی یہ بھی ایک بڑی پہچان ہے کہ وہ ہمیشہ حکمرانوں کا محاسبہ کرتے ہیں، خود اپنے نفس کی بات نہیں کرتے، حاکمیت کی بات کرتے ہیں تو حکمران کے اختیار کی بات کرتے ہیں، خود اپنے گھر میں، اپنے نفس پر، اپنے سماج میں، اپنے حدود اختیار میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی بات نہیں کرتے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، کہا کہ غیر اسلامی نظام حکومت، کیا کوئی آدمی غیر اسلامی نظام حکومت میں جیتا ہے یا اس کا ساتھ دیتا ہے یا اسے اختیار کرتا ہے تو کیا وہ اس دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جیسے خوارج کہہ رہے ہیں؟ حضرت شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل بیان کی، کہا 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ کہ وہ اسلامی نظام کے مقابلے میں غیر اسلامی نظام کو بہتر سمجھے، دوسرا درجہ یہ کہ اسلامی نظام کے برابر سمجھے، کہے کہ اسلامی نظام کی طرح وہ بھی جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی اچھا، وہ بھی صحیح ہے، اسے بھی صحیح قرار دے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اسلامی نظام کے کمتر ہی مانے کہ اسلامی نظام بہتر ہے، اسلام کا قانون، اسلام کا فیصلہ بہتر ہے، لیکن اس سے کمتر ہو کر بھی غیر اسلامی نظام کو اختیار کرنا جائز ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھی جائز ہے۔ شیخ ابن باز نے کہا کہ یہ تینوں درجے کفر کے درجے، لیکن چوتھا درجہ بتلایا، کہا کہ اگر کوئی آدمی یہ بات مانتا ہے کہ نہیں میں مکلف ہوں اسلامی شریعت ہی کا، میرے لیے قانون صرف اللہ تعالیٰ ہی کا قانون ہے، میرے لیے نظام اسلامی نظام ہی ہے، لیکن عملاً اسے اختیار نہیں کرتا ہے، عملاً اسے اپناتا نہیں ہے، یا تو کسی کے ڈر سے یا پھر کسی کے لالچ میں، حکومت کے لالچ میں، کرسی کے لالچ میں، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ گمراہی ہے، یہ گناہ ہے، یہ کفر کا درجہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہیں سے بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ اسی درجے میں وہ لوگ بھی داخل ہوتے ہیں جو کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں انہیں قانون اپنا اختیار کرنے کی چھوٹ نہیں ہوتی، اگر وہ اپنے بعض مصلحتوں کی خاطر کسی غیر اسلامی نظام حکومت کے تحت اپنے بعض فیصلے کرتے ہیں، اسلامی شریعت کی نظر میں وہ معذور لوگ ہیں، وہ کافر لوگ نہیں ہیں۔ یہ تفصیل کہ غیر اسلامی نظام حکومت مطلقاً کفر نہیں ہے بلکہ اس میں درجات ہیں، یہ شیخ ابن باز کے قول سے میں نے نقل کی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ شیخ ابن باز کی اپنی تفسیر ہے، یہ تفسیر سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے وہ فاسق ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ کفر دون کفر، اس سے مراد دائرہ اسلام سے نکال دینے والا کفر نہیں بلکہ وہ کفر ہے جسے اسلامی شریعت میں گناہ کبیرہ کا نام دیا گیا ہے۔ یہی بات علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے، سلف صالحین کے پاس یہ تفصیل معروف ہے۔ بھائیو، پرانے زمانے میں جو خوارج کی فکر تھی اسی فکر کا ایک پرتو یا اسی فکر کی ایک ترجمانی یہ ہے کہ آج پورے عالم اسلام کے اندر اور عالم اسلام سے ہٹ کر جہاں بھی مسلم آبادیاں ہیں، یہ غیر اسلامی نظام حکومت کو یا غیر اسلامی سسٹم کو طاغوت کا صرف نام دے کر مطلقاً تکفیر کی راہ پر جو گئے ہیں، یہ نئے زمانے کی تکفیری سوچ ہے، خارجی سوچ ہے۔ اس سلسلے میں امت کے وہ لوگ جو اس قسم کی کسی فکر سے متاثر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، نبی کی سنت اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق فیصلے کرنے کی عادت ڈالیں۔